میں نے جب اسے پہلی بار اپنے گھر دیکھا تو اس کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال کے درمیان تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پہ کسی قسم کی کشش اور خوبصورتی کی رمق ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئی۔ اس کی بیوہ ماں ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام پر رکھی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہمارے گھر آتی اور اپنی نہ چلانا بیٹھنے والی طبیعت کی وجہ سے گھر کے ہر فرد سے جھڑکیاں کھاتی۔ آمنہ یہ نہ کرو، آمنہ وہ نہ کرو۔ گھر کے بچوں کو پہلے چھیڑتی، جب وہ مارتے تو آگے لگ کے پورے گھر میں دوڑتی کہ فلاں بچہ مجھے مارتا ہے۔ میں یہ سمجھتی کہ یتیم سمجھ کر ہر کوئی اس سے زیادتی کرتا ہے۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، آپ اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کرواؤ اور اس کو قرآن پاک پڑھنے میں میرے پاس بھیج دیا کرو۔ بہرحال کافی دفعہ کہنے کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اسکول داخل کروا دیا اور میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجنے لگی۔ وہ نورانی قاعدے کا ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے یاد کرتی اور میری برداشت کا امتحان لیتی۔ جتنا وہ تنگ کرتی، گھر کے سب افراد کا خیال تھا کہ میں بہت جلد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گی۔ شروع میں وہ چھٹیاں بھی بہت کرتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے وہ اماں پارے پر آ گئی۔ قرأت کے اصول و ضوابط کو بہت الٹ پلٹ کرنے اور نہایت کن ذہن ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو ایک آیت یاد کرواتی۔ ان دنوں مجھے حقیقتاً یہ بات سمجھ آئی کہ جاہلوں کی جہالت کے برداشت کرنے کو عقل کی زکوٰۃ کیوں کہا گیا ہے۔ بہرحال میں اس کو برداشت کرتے ہوئے عقل کی زکوٰۃ دیتی چلی گئی اور وہ اماں پارے کے 3 سے 4 آیات سے ہوتے ہوئے آدھا صفحہ یاد کرنے لگی۔ اب جب وہ اونچی آواز میں تجوید و قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنا سبق دہراتی تو اس کی آواز میں ایسی لے ہوتی کہ گھر کا ہر فرد حیران رہ گیا کہ یہ کتنی روانی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے۔ یہ میری ساس، سسر اور شوہر کا قرآن سے پہلی دفعہ تعارف ہوا کہ صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، اور وہ بہت متاثر بھی نظر آئے۔ اب چونکہ اس کی زبان لفظوں کو جوڑ کر پڑھنے میں رواں ہو گئی تھی تو میں نے آمنہ کی والدہ سلمیٰ سے کہا کہ اب اس کو شام کو بستہ دے کر میرے پاس بھیجا کرو تاکہ میں اس کو اردو میں چلا دوں اور یہ اپنی زبان سمجھ سکے اور خط وغیرہ اور حساب کتاب سیکھ لے۔ ان سب چیزوں کے لیے سلمیٰ کو قائل کرنا یہ ایک علیحدہ داستان ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل لوگوں کی غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے تھے اور وہ وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جہالت اور اجڑ پن میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ میں نے سلمیٰ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا تم نسل در نسل لوگوں کے گھروں میں کام اور غلامی ہی کرتے رہو گے؟ تم پڑھی نہیں تو اس لیے شوہر کی وفات کے بعد ان مسائل کا سامنا کر رہی ہو، اور تمہاری بڑی کنواری بیٹی بھی غلامی کرنے پر مجبور ہے، اور 10 اور 12 سال کے بیٹے بھی غلامی کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ آمنہ تو جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہے، یہ تو لوگوں کے گھر میں کام بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کو کچھ نہ کچھ پڑھاؤ تاکہ یہ بڑی ہو کر اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ بہرحال اب بات سلمیٰ کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تب تک آمنہ برائے نام اول جماعت میں پہنچ چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کو الف ب نہیں آتی تھی۔ شام وہ بستہ لے کر آ جاتی اور 2-3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ الف ب لکھتی اور ابتدائی قاعدے پڑھتی، اور پھر اول جماعت کی اردو کی کتاب میں پہنچ گئی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنا کوئی مسئلہ نہ تھا، اصل مسئلہ لکھائی اور زبانی لکھنے کا تھا۔ اس کا مسئلہ یہی تھا کہ کن ذہن ہونے کی وجہ سے وہ وقت زیادہ لیتی اور کام تھوڑا سیکھتی تھی۔ میرا 1 گھنٹہ صبح اور 2-3 گھنٹے عصر کے وقت اس پر صرف ہوتے۔ میری اپنی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ میرے 4 بچے انگلش ٹو انگلش اسکول میں پڑھتے تھے، ان کو ٹیوٹر اور قرآن پاک پڑھانے کا فریضہ بھی میں خود ہی انجام دیتی تھی۔ لہٰذا میں نے آمنہ سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ صبح اور شام پڑھائی کے ساتھ کچھ کام بھی کروانا پڑے گا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی اور وہ سوم جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ اردو لکھنے اور پڑھنے پر عبور حاصل کر چکی تھی
اس کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں۔ صبح بہت دور سے وہ 5 بجے اٹھ کر قرآن پڑھنے اور میرے ساتھ کام کروا کر پیدل واپس جاتی، اور پھر تیار ہو کر اسکول کی تیاری پکڑتی، اور اسکول بھی گھر سے بہت دور تھا، اور اسکول سے آتے ہی کھانا کھائے بغیر وہ میرے گھر میرے ٹیوشن کے لیے آ جاتی، اور مغرب کے وقت چھٹی کر کے گھر واپس جاتی اور جا کر سو جاتی۔ آمنہ کی زندگی آہستہ آہستہ ڈھب پر آتی جا رہی تھی، اور سوم جماعت میں اس کا قرآن پاک مکمل ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے انگریزی شروع کر دی۔ اب انگریزی میں بھی اس کو چلانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ نرسری سے لے کر تمام انگریزی کی کتابیں اس کو ایک ایک کر کے پڑھائیں، اور انگریزی میں بھی وہ آخر کار چل پڑی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی رفتار آج بھی وہی ہے، آہستہ آہستہ۔ وہ صبح کے وقت قرآن پاک کی دہرائی کرتی رہی۔ اب آمنہ 5ویں جماعت کی گورنمنٹ اسکول کی طالبہ ہے، لیکن ابھی تک اس کو ریاضی میں کوئی شد بد نہیں۔ اب میں اس کو گنتی، پہاڑے اور دوسری جماعت کا ریاضی کروا رہی ہوں۔ اب آمنہ صاف ستھری بھی رہتی ہے، اور اس کی زندگی مکمل حرکت میں ہے، اور حرکت میں ہی برکت ہے۔ جہالت سے روشنی اور 5ویں تک کا سفر طے کرنے میں آمنہ کو بہت کٹھن مراحل طے کرنے پڑے۔ کم اور غیر متوازن خوراک اور کام کی زیادتی اور پیدل چلنے کی مشقت کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود اس کو پڑھنا پڑا۔ اسی لیے نہیں کہ اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، بلکہ اس کی والدہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اتنی کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس کو پڑھائی میں مصروف رکھا جانے لگا۔ بس شروع میں میری بھرپور توجہ، شفقت اور مناسب سختی نے اس کو پڑھنے پر مجبور کر دیا، لیکن جیسے جیسے اس کو خاندان میں لوگوں سے، اسکول کے استادوں سے عزت ملنی شروع ہوئی، تو اس میں بھی علم کی روشنی حقیقی معنوں میں نظر آنا شروع ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ان پڑھ خاندان میں ایسے نظر آتی جیسے کوئلوں میں چمکتا ہوا ہیرا۔ اب وہ بڑے شوق اور لگن سے پڑھتی ہے، ورنہ شروع میں اس نے بہت رستے توڑوانے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک فرد کو مفید شہری بنانے کی کوشش کی تھی، جس کے لیے مجھے کئی سال لگانے پڑے اور اپنے بچوں کی تربیت سے کچھ وقت نکال کر دینا پڑا، لیکن در حقیقت یہ ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ اب سب لوگ اس کے خاندان والے کہتے ہیں کہ آمنہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ یہی سب لوگ پہلے اسے نفرت سے دیکھتے تھے کہ اس کی حرکتیں ہمیں پسند نہیں۔ یہ سچ ہے کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو صحیح کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کی یعنی یتیموں کی اصلاح بہتر ہے، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔